السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین، مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح مسلم شریف کے درس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ پہلا درس ہمارا مکمل ہوا اور صحیح مسلم کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ مختصر سے چند معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور آپ کی صحیح مسلم کے بارے میں مختلف باتیں آپ کے سامنے سابقہ درس میں رکھے گئے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی نایاب مقدمہ جو مقدمہ علمیہ ہے، علمی مقدمہ ہے، اور فن حدیث، اصول حدیث میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کو سمجھنے کے لیے، آپ کی سبب تالیف کو، طرز تالیف کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سبب تالیف کا ذکر کیا، طرز تالیف کا ذکر کیا، اور اصول حدیث کو آپ نے بیان کیا، مختلف چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ وہ مقدمے کا ہم نے آغاز کیا اور الحمدللہ پہلا درس ہمارا مکمل ہوا۔ آج یہ ہمارا دوسرا درس ہے، اور ثم انا انشاء اللہ سے اس کا آغاز ہے۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انا انشاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت وتألیفہ علی شریطۃ سوف اذکرها لک، وهو انا نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنقسمها على ثلاثة اقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار الا ان يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى او اسناد يقع الى جنب اسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمشي وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل ما جرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع أوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم،
وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدائی درس میں آپ نے سماعت کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد رشید کے سوال پر اور مطالبے پر، درخواست پر اس صحیح کی تالیف کا آغاز کیا، اور صحیح مسلم لکھنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا، اور آپ نے اس بات کو بھی سماعت کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا تکرار، زیادہ تکرار کیے بغیر انشاءاللہ تعالی اس صحیح کو آپ جمع فرمائیں گے، احادیث مبارکہ اس میں جمع فرمائیں گے، اور مختلف باتیں سابق درس میں آپ نے سماعت کیے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا درس کا آغاز ثم انا انشاءاللہ یہاں اس عبارت سے ہے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرماتے ہیں ثم، پھر، انا انشاءاللہ، بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا، اگر مشیت خداوندی ہو، خداوندی رہے، مبتدئون، ہم آغاز کرتے ہیں، فی تخریج ما سألت و تألیفہ، ہم آغاز کریں گے فی تخریج ما سألت و تألیفہ، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، ما سألت، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے اس کی تخریج کا، ان احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا اور ان احادیث مبارکہ کی تالیف کا، ان کو لکھنے کا ہم آغاز کریں گے، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، علی شریطۃ، ایک شرط پر، سوف اذکرھا لک، ان قریب میں تم کو وہ شرط ذکر کروں گا، وہوا، اور وہ شرط یہ ہے، انا نعمد الی جملۃ ما اسند من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخبار منقول ہیں، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، ان میں سے جملہ، یا جملے سے مراد یہاں پہ یعنی کثرت غالبہ ہے، یعنی زیادہ احادیث مبارکہ۔ جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے ٹوٹل مکمل تعداد، کیونکہ یہ استطاعت سے باہر ہے کہ تمام احادیث مبارکہ پورے جمع کر دیے جائیں اور کسی ایک کے پاس مکمل احادیث مبارکہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف جن اخبار کی نسبت کی گئی ہے، ان میں سے ایک بڑا حصہ، ہم اس بڑے حصے کی طرف، احادیث مبارکہ کے ایک بڑے حصے کی طرف ہم ارادہ کریں گے، فنقسمها على 3 اقسام، اور ہم ان کو 3 اقسام پہ ان کو بانٹ دیں گے، ان کی 3 اقسام ہم بنائیں گے احادیث مبارکہ کے، وثلاث طبقات من الناس، اور لوگوں کے ہم 3 طبقات بنائیں گے، راویوں کے 3 طبقات بنائے جائیں گے، احادیث مبارکہ کے 3 طبقات ہوں گے، علی غیر تکرار، بغیر کسی تکرار کے، الا ان یاتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی، مگر یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے، الا مگر، ان یاتی آ جائے، موضع کوئی ایسا مقام، لا یستغنى فیہ جس میں بے نیازی نہ ہو، عن ترداد حدیث شریف کو دوبارہ ذکر کرنے سے بے نیازی نہ ہو، فیہ زیادۃ معنی، ایسی حدیث جس میں معنی کا اضافہ ہو، یعنی جتنا ہو سکے ہم تکرار سے بچنے کی کوشش کریں گے، مگر جہاں پر تکرار سے بچنے کی بے نیازی، یعنی تکرار سے ہم نہ بچ سکیں، جہاں پر ہم مجبور ہو جائیں حدیث مبارک کی تکرار کرنے پر، کس وجہ سے، فیہ زیادۃ معنی، اس میں معنی کا اضافہ ہونے کی وجہ سے، او اسناد یقع الی جنب اسناد، یا کوئی سند ایسی ہو جو اسناد کے پہلو میں واقع ہوتی ہو، لعلت تکون ہنا، یعنی اس اسناد کے، یعنی اول اسناد سے جو حدیث مبارک کو جو سند سے ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سند بھی ہو،
اور اس سند کو ذکر کرنا وہاں پر ضروری ہو لعلت تکون ہناک، وہاں پر کوئی کسی علت کی وجہ سے، بہت سی علتیں ہوتی ہیں، کثرت طرق، جب ایک روایت مختلف طرق کے ساتھ آتی ہے اور مختلف اسانید کے ساتھ آتی ہے تو آپ اس بات کو جانتے ہیں، اصول حدیث جو پڑھتے ہیں طلبہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کثرت طرق کی وجہ سے ایک حدیث دوسرے حدیث کو قوی کرتی ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کو مضبوط کرتی ہے، احادیث مبارکہ میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے معنی میں قوت پیدا ہوتی ہے، تو کثرت طرق کی وجہ سے تقویت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک حدیث شریف ایک سند کے ساتھ ایک حدیث ہے اور اس میں مثال کے طور پہ کبھی ایسا تذکرہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کبھی آ جاتا ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، دوسری سند میں یہ آتا ہے، اس خاتون کا نام آ جاتا ہے، دوسری سند میں اس آدمی کا نام آ جاتا ہے، تو پہلی سند میں ابہام تھا، آدمی کا نام معلوم نہیں تھا، دوسری سند میں آدمی کا نام ہے، پہلی سند میں اس خاتون کا نام معلوم نہیں تھا، دوسری سند میں خاتون کا نام معلوم ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں جب مسلم شریف میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی تکرار جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کریں گے اس غرض سے، تو وہاں پر اس پر متنبع کیا جائے گا اور طلبہ کو اس مقام پہ مطلع کیا جائے گا کہ کس وجہ سے یہاں پر تکرار ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ایک سند سے روایت کو لانے کے بعد دوسری سند سے اگر وہی روایت ملتی ہے تو کوئی پہلی سند میں کوئی ابہام ہوگا جس سند کو دور کرنے کے لیے دوسری سند سے پھر روایت لائی جاتی ہے، تو لعلت تکون ہناک، وہاں پر کوئی علت پائی جانے کی وجہ سے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہم احادیث مصطفیٰ کو 3 اقسام میں تقسیم کریں گے اور راویوں کے 3 طبقات کو بنائیں گے اور بغیر تکرار کی روایتوں کو لائیں گے، مگر ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پہ حدیث شریف کی تکرار کرے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اس وجہ سے کہ حدیث مبارک میں زیادہ معنی کا اضافہ ہے، یعنی دوسری حدیث میں جو ہے معنی کا اضافہ ہے، یا کوئی ایسی سند سے روایت آ رہی ہے جو کسی علت کی وجہ سے وہاں پر اس کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیث تام۔ اب علامہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ معنی زائد حدیث مبارک میں جو زائد معنی ہیں المحتاج الیہ، اور جس زائد معنی کی ضرورت ہے، یقوم مقام حدیث تام، وہ مکمل حدیث کا درجہ رکھتی ہے، ایسی حدیث ایسا معنی زائد حدیث مبارک میں وہ معنی جو زائد ہو، جس کی ضرورت ہو، وہ معنی بھی جو ہے مکمل حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ فلا بد من اعادت الحدیث الذی فیہ ما وصفنا من الزیادۃ، فلا بد تو ضروری ہے من اعادت الحدیث، حدیث شریف کا اعادہ کرنا، اس کی تکرار کرنا، الذی فیہ ما وصفنا من الزیادۃ، جس میں ہم نے جو بیان کیا وہ معنی کا اضافہ ہے۔ تو کسی دوسری حدیث میں معنی کا اضافہ ہو، معنی کی زیادتی ہو، تو اس زیادتی کی وجہ سے بھی حدیث کی تکرار کی جاتی ہے۔ او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره اذا امكن۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چیز یعنی خرم کی بات بتا رہے ہیں، اس کو خرم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تخریم بھی کہہ سکتے ہیں، اختصار بھی کہہ سکتے ہیں، یا تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، محدثین کے پاس مختلف کلمات، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ او ان نفصل، یا امام مسلم فرماتے ہیں کہ یا پھر ہم علیحدہ کر لیں ذالک المعنی، اس معنی کو، من جملۃ الحدیث، مکمل حدیث سے، علی اختصار ہی، اس کے اختصار کی بنیاد پر، اذا امکنا، اگر وہ ممکن ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف کو امام مسلم لا چکے ہیں، دوسری حدیث دوسری سند سے دوسری حدیث آپ کو ملی، دوسری حدیث آپ پر مطلع ہوئے اور اس دوسری حدیث میں معنی زائد ہے، اگر اس معنی زائد کو لانا اگر ممکن ہو، یعنی صرف معنی زائد کو اس حدیث سے نکالا جا رہا ہے، پھر مکمل حدیث کو نہیں ذکر کر رہے ہیں بلکہ صرف اس حدیث سے، یعنی مکمل حدیث میں جو زائد معنی، اس حدیث کے مقابل میں جو زائد معنی وہاں پر ہے، صرف اتنا ہی حصہ، اتنا ہی قطعہ حدیث مبارک کا، اتنا ہی حصہ لینا، یعنی حدیث مبارک کو پورا مکمل ذکر نہ کرنا، اس کے کسی جز کو لے لینا، اس کے حصے کو لے لینا، اس کے کسی ٹکڑے کو لے لینا، اس کے کسی فقرے کو، جملے کو لے لینا، اس کو خرم، تخریم، اختصار، تجزیہ کہتے ہیں۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ حدیث شریف کی تکرار کیے بغیر صرف اتنا حصہ جتنی کی ضرورت ہے، معنی زائد جس میں ہے، اگر اس کو لینا ممکن ہو، کبھی ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ سابقہ جملے سے اس جملے کا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیچ میں سے ایک ٹکڑا یا وہ صرف معنی زائد والے حصے کو اٹھا نہیں سکتے، بلکہ مکمل حدیث کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا موقع ایسا نہ ہو، بلکہ گنجائش ہو اور ممکن ہو کہ اس حدیث مبارک کا اتنا حصہ جو جس میں معنی زائد ہے، اگر اس کو لے سکیں تو پھر مکمل حدیث کی تکرار کرے بغیر امام مسلم فرماتے ہیں ہم اتنے حصے کو لائیں گے۔ ولیکن تفصیلہ ربما عصر من جملته فاعادته بہیئته اذا ضاق ذلك اسلم۔
فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس معنی زائد کے حصے کو جدا کر دینا ربما بس اوقات عصورہ یہ مشکل ہو جاتا ہے من جملتی ہی جملے سے یعنی مکمل حدیث مبارک سے ایک ٹکڑے کو ایک حصے کو الگ کر کے لے لینا کبھی مشکل ہو جاتا ہے فإعادته بہیئته تو حدیث مبارک کو مکمل طریقے سے ٹوٹل حدیث مبارک کو ریپیٹ کرنا تکرار کرنا یہ اذا ضاق ذلك جب وہ دشوار ہو جائے تفصیل یعنی حدیث مبارک میں دوسری حدیث میں جو معنی زائد ہے اس معنی زائد کی تفصیل یعنی اس کو علیحدہ کر کے صرف اتنے حصے کو ذکر کرنا اگر دشوار ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں فإعادته بہیئته مکمل حدیث مبارک کو ذکر کرنا اسلم یہ زیادہ سلامتی والا طریقہ ہے تو فإعادته بہیئته اس کی خبر جو ہے اسلم ہے یعنی مکمل حدیث کو ذکر کرنا یہ زیادہ سلامتی والا طریقہ ہوگا فاما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته ہاں اب رہا ما وجدنا بدا من اعادته بجملته کہ جہاں پر ہم اس حدیث مبارک و مکمل حدیث مبارک کا اعادہ کرنے سے کوئی چارہ ہم کو مل جائے یعنی کوئی طریقہ کوئی راستہ ہم کو ایسا مل جائے کہ ہم کو ضروری نہ ہو مکمل حدیث ذکر کرنا فاما اب رہا ما وجدنا جب ہم پائیں بدن کوئی چارہ من اعادتی ہی بجملتی ہی مکمل حدیث کو ذکر کرنے سے کوئی چارہ ہم کو مل جائے کوئی طریقہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ مکمل حدیث کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے من غیر حاجت منا الیہ اور ہم کو حدیث مبارک کو مکمل ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو فلا نتولی فعلہ انشاءاللہ تعالی امام مسلم فرماتے ہیں تو پھر ایسے مقام میں ہم تکرار کی ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے اور حدیث شریف کو مکرر نہیں لائیں گے تو خلاصہ کلام اس روایت کا یعنی یہ جملے یعنی یہ جو فقرہ ہے اور ابھی آپ نے جو سماعت کیا اس کا خلاصہ کلام کیا ہوا اس کو سماعت کریں یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے آپ تکرار سے احتراز کریں گے مگر جہاں تکرار ناگزیر ہو جائے اور جہاں تکرار ضروری ہو جائے تو وہاں ضرورتاً تکرار آپ کریں گے اور حدیث مبارک کا اعادہ آپ کریں گے کسی حدیث میں کوئی زائد مضمون ہوتا ہے جس کا لانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی سماعت کیا زائد مضمون بھی جو ہے مستقل حدیث کا درجہ رکھتا ہے تو پھر اگر وہاں بھی آپ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صرف اتنا ہی زائد مضمون لانا اگر ممکن ہو تو پورا متن مکرر اور پورے متن کا اعادہ آپ نہیں کریں گے لیکن جہاں پر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو یعنی صرف زائد معنی لانا ممکن نہ ہو تو وہاں مجبوراً جو ہے مکمل متن کو مکرر کرنا اور اس کا اعادہ کرنا اور اس کو ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کسی سند کے بعد موقع اور محل کے اعتبار سے دوسری سند لانی پڑتی ہے مثلا ایک سند میں اگر عنعنہ ہے جیسے انشاءاللہ تعالی آپ سمجھیں گے کہ عنعنہ کیا ہوتا ہے روایت اگر عن کے ساتھ کی جائے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے اور روایت میں جو ہے محدث سماعت کی تصریح کرتا ہے اور تحدیث کی جو ہے تصریح کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ تھوڑا عنعنہ سے اونچا ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ ایک سند ہے آپ کو ایک سند سے آپ روایت لائے جس میں عنعنہ ہے اور دوسری سند ایسی ہے جس میں تحدیث کی تصریح ہے سماع کی تصریح ہے تو پھر ایسی صورت میں اس علت کی وجہ سے عنعنہ کی حدیث لانے کے بعد عنعنہ کی سند کے بعد عن کے ذریعے جو سند بیان کی گئی ہے اس کے بعد جس حدیث سے جس سند میں روایت کی تصریح ہے سماعت کی تصریح ہے اس حدیث کو بھی اس سند کو بھی لایا جاتا ہے تو ایسے علل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی تکرار کی جاتی ہے اس کو آپ نے سماعت کیا تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیں کہ تکرار بدرجے یعنی تکرار امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تکرار وہی کریں گے جہاں پر مجبوری ہو اور جہاں پہ تکرار کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو اور جتنا ہو سکے تکرار کو آپ چھوڑنے کی کوشش کریں گے فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها اب فرماتے ہیں چونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے روایتوں کو تین اقسام میں احادیث مبارکہ کو تین اقسام میں اور روات کو جو ہے تین طبقات میں تقسیم کریں گے فأما القسم الأول ابرہا قسم اول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها تو ہم ارادہ کرتے ہیں ان نقدم کہ ہم پیش کریں الاخبار ان روایتوں کو ان احادیث کو التی ہی اسلم جو اسلم سلامتی والے احادیث ہیں من العیوب عیوب سے پاک ہیں من غیرہا دوسرے احادیث کے مقابل میں ہم ان احادیث مبارکہ کو پیش کریں گے
التی ہی اسلم من العیوب من غیرہا، جو دوسرے احادیث کے مقابل میں عیوب سے زیادہ سالم اور سلامتی والے اور پاک ہوں، صاف ہوں. وانقى من ان يكون ناقلوها اهل استقامة في الحديث، اور وہ زیادہ صاف ستھرے ہوں، زیادہ سلامتی والے ہوں. من ان يكون کس وجہ سے؟ من ان يكون اس وجہ سے کہ اس کے نقل کرنے والے، ان روایتوں کو لانے والے اہل استقامت فی الحدیث، حدیث شریف کے میدان میں وہ استقامت والے اور درستگی کے ساتھ احادیث مبارکہ کو بیان کرنے والے ہیں. وہ اتقان، اور مکمل حفظ کے ساتھ اور اس کو پختہ طریقے سے بیان کرنے والے ہیں. لما نقلو، اس چیز کو جو وہ نقل کر رہے ہیں، یعنی جس حدیث مبارک کو وہ نقل کرتے ہیں اس کو اتقان کے ساتھ، پختہ طریقے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ نقل کرنے والے ہیں. تو ایسی روایتیں جو ہے عیوب سے بہت زیادہ صاف ہوتی ہیں، بہت زیادہ پاک صاف ہوتی ہیں اور سلامتی والی ہوتی ہیں. تو ایسے روایتوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائیں گے. یہ قسم اول کا آپ نے ذکر فرمایا. لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید، ان روایتوں میں، ان کی روایتوں میں جو ہے بہت زیادہ اختلاف پایا نہیں جائے گا. ولا تخلیط فاحش، اور بہت زیادہ یعنی روایتوں میں خلط ملط نہیں ہوگا، بہت زیادہ تخلیط نہیں ہوگی. کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، جیسا کہ بہت سارے محدثین سے اس انداز کی روایتیں ملی ہیں کہ وہ استقامت کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، بغیر اختلاف شدید کے، بغیر تخلیط فاحش کے روایتوں کو ذکر کرتے ہیں. وبان ذلک فی حدیثہم، اور ان کے احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں بالکل واضح اور روز روشن کی طرح واضح ہیں. اب یہاں پر اس بحث کو آپ سمجھنے سے پہلے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یعنی اس کی تفصیل کو آپ ذہن میں بٹھائیں. حدیث شریف کے راویوں کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ثقہ اور ایک ضعیف. آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ حدیث شریف کا جو راوی ہوتا ہے وہ یا تو ثقہ ہوگا یا تو ضعیف ہوگا. ثقہ کس کو کہتے ہیں صاحب؟ ثقہ کا مطلب وہ معتبر راوی ہے جو اسباب طعن سے مبرہ ہوتا ہے اور اسباب طعن سے پاک ہوتا ہے اور ضبط و عدالت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. اسباب طعن میں سے اس میں کوئی چیز، اسباب طعن میں سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور ضبط و عدالت کے ساتھ وہ متصف ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ثقہ راوی. اور ضعیف کا مطلب وہ راوی ہے جو اسباب طعن میں سے کسی سبب کے ساتھ، اسباب کے ساتھ جو ہے مجروح ہو، اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ اسباب طعن بھی سماعت کریں. اسباب طعن جو ہے کتنے ہیں؟ تو اصول حدیث کی کتابوں میں عام طور پہ طلبہ پڑھتے ہیں. اسباب طعن جو ہے 10 ہیں. 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے. عدالت کو متاثر کرنے والی چیزیں، آدمی کی عدالت کو اور اس کے تقوی پرہیزگاری کو متاثر کرنے والی چیزیں، جیسے کہ جھوٹ ہے، یا تو جھوٹ کا ثابت ہونا ہے، یا جھوٹ کی تہمت کسی کے اوپر لگائی جانا ہے، یعنی کسی راوی کے بارے میں یہ بالکل واضح ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی جائے، یا اس کے بارے میں فاسق ہونے کا ثبوت ہو، یا جہالت ہو اور بدعت کا معاملہ ہو. تو اسباب طعن جو ہے وہ جو عدالت کو مجروح کر دیتے ہیں اور راوی کی عدالت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کذب ہے، تہمت کذب ہے، فسق ہے، جہالت ہے اور بدعت ہے. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن سے عدالت متاثر ہو جاتی ہے اور جن کی وجہ سے راوی مطعون ہو جاتا ہے. اور ضبط سے متعلق جو ہے 5 چیزیں ہیں، جیسے کہ فحش غلط، بہت زیادہ غلطیاں ہو، اس قدر یعنی اس کی روایتوں میں غلطیاں ہو جس کا اندازہ نہ کیا جا سکے، اور بہت زیادہ غفلت اس کے اندر ہو، کثرت غفلت ہو، اور وہم پایا جائے اس میں، اس کی روایت میں وہم ہو. اور ثقات، جو ثقہ راوی جو روایت کرتے ہیں ان کی روایت کے خلاف وہ روایت کرے، مخالفت ثقات ہو. اور جو ہے حافظہ اس کا خراب ہو اور حافظے میں جو ہے کمی ہو، سوء حفظ ہو، حفظ میں جو ہے خرابی پیدا ہو جائے اور حافظے میں خلل پیدا ہو جائے. اس کا تعلق جو ہے ضبط سے ہے. تو آپ نے بھی سماعت کیا، اسباب طعن جو ہے 10 ہیں، 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق ضبط سے ہے. اور ثقہ جو راوی ہے، آپ نے بھی سماعت کیا کہ ثقہ کا مطلب کیا ہے. ثقہ وہ معتبر راوی ہے جو اسباب طعن سے پاک ہوتا ہے اور جو ضبط اور عدالت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. پھر ثقہ راوی کے بھی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک درجے اول کے راوی، دوسرے درجے دوم کے راوی. درجے اول کے راوی کے بارے میں ابھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی کو آپ نے بھی سماعت کیا کہ درجے اول کے راوی وہ ہیں جو ضبط و اتقان کے اعلیٰ معیار پر ہوں. ضبط کے اعتبار سے، اتقان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار پر ہو، چوٹی پر ہو، ایسی چوٹی پر ہو جس کا
اندازہ نہ کیا جا سکے، ان کا حافظہ ایسا مضبوط ہو. ضبط مانے یاد کرنا، اور اتقان یعنی بہترین پختہ طریقے سے اس کو محفوظ رکھنا، اس کو بیان کرنا. تو ضبط و اتقان کے اعلیٰ معیار پر ہو، اور جن کو احادیث جو ہے بہترین طریقے سے یاد ہوں اور درستگی کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو بیان کریں، اور جن کے احادیث میں بہت زیادہ اختلاف نہ ہو اور بہت زیادہ خرابی نہ ہو اور تخلیط فاحش خلط ملط باتیں بہت زیادہ نہ ہو. ہاں کبھی کبھی کوئی چیز چھوٹا سا کوئی اختلاف آ جائے، کیونکہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا یہ بشری تقاضے کے خلاف ہے. تو بشری تقاضے کی وجہ سے اختلاف شدید کی جگہ اختلاف یسیر، معمولی سا اختلاف اور معمولی سا خلط یہ ہو سکتا ہے تخلیط فاحش، یعنی حد درجے جو ہے خلط ملط کی کیفیت اور گڑبڑ اور خرابی کی کیفیت، اور حد درجے جو ہے اختلاف کی کیفیت، اختلاف شدید، یہ جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے. تو اعلیٰ درجے کے پہلے درجے کے جو روات ہیں ان میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ضابط بھی ہوں، متقن بھی ہوں، اور ان کی روایتوں میں اختلاف شدید نہ ہو اور خرابی نہ ہو، خلط ملط کی کیفیت نہ ہو. تو یہ جو ہے پہلے درجے کے راوی ہیں جو احادیث مبارکہ کو بہترین طریقے سے مضبوطی کے ساتھ یاد بھی رکھتے ہیں، اور انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ وہ ان روایتوں کو سناتے بھی ہیں اور درستگی کے ساتھ ان روایتوں کو بیان بھی کرتے ہیں. درجہ دوم کے راوی جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان کر رہے ہیں، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، یہ عبارت سے جو ہے امام مسلم درجہ دوم کے راوی کو بیان کر رہے ہیں جو حفظ اور اتقان کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے، اتقان کے اعتبار سے درجہ اول کے راوی سے تھوڑے کم ہیں، یعنی تھوڑا ان کے ضبط اور اتقان میں تھوڑا سا قصور ہے. پہلے درجے کے جو راوی ہیں وہ ضبط کے اعتبار سے، اتقان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، حافظے کے اعتبار سے، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کے اعتبار سے، اس کو پختہ کرنے کے اعتبار سے، درستگی کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں. تھوڑا ان سے ضبط اور اتقان میں کم، ضبط اور اتقان میں ان سے کم ہیں، لیکن عدالت کی بات جہاں تک ہے، ثقاہت کی بات جہاں تک ہے، اور عدالت کا معاملہ، تقوی پرہیزگاری کا معاملہ، مستور ہونے کا معاملہ، استقامت کا معاملہ، وہ سارے معاملات میں جو ہے وہ درجہ اول کے راویوں کے برابر ہے. یعنی ان کی عدالت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی چیز ان کی نہیں ہے، صرف ضبط اور اتقان میں ان کی کمی، اول درجے کے جو روات ہیں ان سے تھوڑا سا وہ کم ہیں. اور اس کے علاوہ درجہ اول کے جو روات ہیں ان روات کے ساتھ جو ہے، چاہے وہ مزاولت کی بات ہو، فن حدیث کے ساتھ جو مزاولت کا معاملہ ہوتا ہے، یا مستوریت کا معاملہ ہے، یا عدالت کا معاملہ ہے، وہ اس میں درجہ اول کے روات کے ساتھ وہ ہم پلہ ہیں. مزاولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے فن حدیث کے ساتھ دلچسپی رکھنے والا ہو، اور اس میں اس کی حیثیت ہو، اور اس کو اپنے فن کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہو، اور اس کا شمار محدثین میں سے ہوتا ہو. اس کو مزاولت علم، کوئی بھی حدیثی بول کے نہیں، حدیث کے علاوہ چاہے ادب کا معاملہ ہو، یا فقہ کا معاملہ ہو، یا اصول فقہ کا معاملہ ہو، یا اصول حدیث کا معاملہ ہو، یا تفسیر کا معاملہ ہو، مزاولت علم ضروری ہے. مزاولت علم کا مطلب اگر کوئی فقہ پڑھا رہا ہو، فقہ کا درس دے رہا ہو، تو اس کو مزاولت والا ہونا چاہیے. یعنی فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فقہ کے معاملے میں بے حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور اس کو بہت زیادہ مناسبت ہے فقہ سے، اور اس کا شمار فقہا میں ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مزاولت علم اور مزاولت فن. تو یہ جو درجہ دوم کے راوی ہے فن حدیث کی مزاولت کے اعتبار سے درجہ اول کے راویوں کے یہ ہم پلہ ہیں، اور عدالت کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ ہے. مستوریت کے اعتبار سے، مستوریت کا مطلب ان کے بارے میں کوئی غلط بات، یعنی کوئی ایسی بات کہ یہ جھوٹے ہیں، یا یہ متہم بالکذب ہے، یا یہ فاسق ہیں، اس قسم کی بات جو ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی، یہ چیزیں مستور ہیں. تو مستوریت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، فن حدیث میں مزاولت کے اعتبار سے پہلے درجے کے روات کے ہم پلہ ہیں. صرف ضبط اور اتقان کے اعتبار سے یاد رکھنے، بہترین طریقے سے یاد رکھنے اور پختہ طریقے سے یاد رکھنے اور اس کو درستگی کے سنانے کے اعتبار سے تھوڑا پہلے درجے کے روات سے تھوڑا کم ہیں. تو جب یہ کمی آتی ہے تو وہ درجے دوم کے راوی ہو جاتے ہیں. عبارت کو آپ سماعت کریں. فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ. فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، جب ہم مکمل طریقے سے بیان کر دیں گے اخبار هذا الصنف من الناس، روات میں سے اس قسم کے سارے روایتوں کو، یعنی درجے اول کے روات کی روایتوں کو بیان کر دیں گے. اتبعناها، تو ہم اس کے بعد لائیں گے اخباراً
उन रिवायतों को यक़अ फ़ी असानीदिहा जिसकी असानीद में वाक़ होंगे बाद मन लैसा बाद ऐसे लोग लैसा बिल मौसूफ़ी बिल हिफ्ज़ वल इत्क़ानी हिफ्ज़ और इत्क़ान के एतबार से ज़ब्त और इत्क़ान और मजबूती के एतबार से उनके बारे में ऐसा बयान नहीं किया जा सकता कस्सिन फ़िल मुक़द्दमी क़ब्लहुम जिस तरह के इनसे पहले वालों के बारे में बयान किया गया अला अन्नहुम व इन कानू फ़ीमा वसफ़ना दूनहुम व इनका नुफ़ीमा वसफ़ना दूनहुम फ़इन्न अस्म सत्रि व सिद्क़ि व तआतिल इल्मी यशमलुहुम फरमाते हैं कि वह इनका नुफ़ीमा वसफ़ना अगरचे कि वो लोग हमारे बयान के एतबार से दूनहुम यानी दर्जे दुव्वम के रावी दर्जे अव्वल के रुवात के मुकाबिल में उनसे कम हैं फ़इन्न अस्म सत्रि लेकिन इसके बावजूद सत्र का नाम सिद्क़ का नाम तआतिल इल्म और इल्म की मुजावलत का नाम यशमलहुम उनको शामिल होता है यानी वो सिर्फ ज़ब्त के एतबार से इत्क़ान के एतबार से पहले दर्जे की रुवात के मुकाबिल में कम हैं लेकिन सत्र के एतबार से उनके यानी मामलात उनके बारे में कोई किज़्ब का पहलू कोई झूठ का पहलू कोई फ़िस्क़ का पहलू मस्तूर होने के एतबार से और उनकी सच्चाई और उनकी सदाकत के एतबार से अदालत के एतबार से तआतिल इल्म और पढ़ने पढ़ाने के एतबार से मुजावलत फ़न हदीस के एतबार से ये जो है यशमलुहुम का अता इब्न साइबी व यजीद इब्न अबी ज़ियाद व लैथ इब्न अबी सुलैम व अदराबिहिम यानी ये लोग जो है उनको शामिल हैं तो दर्जे अव्वल के रुवात के साथ उनकी मुमासलत सत्र इसमें मस्तूरियत में है सदाकत में है अदालत में है तआतिल इल्म में है मुजावलत फ़न में है लेकिन ज़ब्त और इत्क़ान के एतबार से थोड़ा उनसे कम है जैसे कि अब अल्लामा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल देके बयान कर रहे हैं कि अता इब्न साइब जैसे कि अता बिन साइब है और यजीद बिन अबू ज़ियाद है और लैस बिन अबू सुलैम है वह अदराबिहिम और इन जैसे लोग हैं मिन हुम्मालिल आसारी व नुक्कालिल अखबारी जो रिवायतों को अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं हामिलीन अहादीस हैं नाक़िलीन रिवायात हैं इनमें से ये लोग फ़हुम व इन कानू बिमा वसफ़ना मिनल इल्मी वस्सत्र इंद अहलिल इल्मी मारूफीना ये तीन लोगों का नाम जो जिक्र किया है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बारे में फरमाते हैं व इन कानू बिमा वसफ़ना मिनल इल्मी वस्सत्र इंद अहलिल इल्मी मारूफीना अगरचे कि ये लोग मारूफ हैं किसके साथ मारूफ मशहूर हैं बिमा वसफ़ना जो हमने इनके बारे में बयान किया यानी इनका इल्म मारूफ है ये मुजावलत फ़न वाले हैं बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और सत्र के जरिए मारूफ हैं मस्तूर हैं इंद अहलिल इल्मी अहले इल्म के नज़दीक अहले इल्म के नज़दीक अपने इल्म के एतबार से फ़ज़ल के एतबार से कमाल के एतबार से तक़वा और अदालत के एतबार से शरीयत पर इस्तिक़ामत के एतबार से मारूफ व मशहूर हैं फ़ग़ैरुहुम मिन अक़रानिहिम मिम्मन इंदहुम मा ज़करना मिनल इत्क़ानि वल इस्तिक़ामति फ़ी रिवायति यफ़्दुलूनहुम फ़िल हालि वल मर्तबति लेकिन इनके अलावा इन्हीं के हम ज़माना वो लोग जिनके बारे में हमने जिक्र किया कि उनके पास इत्क़ान है हाफिज़ा उनका बड़ा कवी है और वो रिवायतों को बड़ा खूब याद करते हैं बड़ी दुरुस्तगी के साथ उसको बयान करते हैं वो इत्क़ान वाले इस्तिक़ामत वाले हैं रिवायत में यफ़्दुलूनहुम फ़िल हालि वल मर्तबती वो हाल और मर्तबे के एतबार से मकाम मर्तबे के एतबार से इन रुवात पर वो फ़ौक़ियत ले जाएंगे अपने हाफिज़े के कमाल और अपने इत्क़ान के कमाल की वजह से लिअन्न हाज़ा इंद अहलिल इल्मी दरजतुन रफ़ीअतुन व ख़स्लतुन सनीयतुन इमाम मुस्लिम फरमाते हैं क्योंकि हाफिज़े का मामला अहादीस मुबारका को बेहतरीन तरीके से याद करने का मामला और उसको दूसरों तक पहुंचाने का मामला अहले इल्म के पास इत्क़ान के साथ ज़ब्त के साथ अहादीस मुबारका को ज़ब्त करना इत्क़ान के साथ उसको बयान करना ये अहले इल्म के पास ये ऐसा मामला है दरजतुन रफ़ीअतुन ये बहुत ऊंचा दर्जा है व ख़स्लतुन सनीयतुन ये बहुत आला आदत है और ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है मुहद्दिसीन के पास कि मुहद्दिस रावी जो है ज़ब्त इत्क़ान वाला हो तो जो ज़ब्त इत्क़ान में ज़्यादा है उनका मर्तबा आगे का होगा और जो ज़ब्त इत्क़ान में थोड़ा उनसे कम है वो दर्जे दुव्वम के रावी शुमार होंगे। यहाँ पर यह भी आप जहन में बिठा ले कि दर्जे अव्वल के जो रावी हैं रिवायत है उनके दर्जे अव्वल के रावियों की रिवायतों को सही लिजाती ही कहते हैं और दर्जे दुव्वम के रावियों की रिवायत को हसन लिजाती ही कहते हैं। तो इसीलिए इस इस्तिलाह के मुताबिक सही मुस्लिम शरीफ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दर्जे अव्वल के रावियों की रिवायतों को भी जिक्र किया और दर्जे दुव्वम की रिवायतों को बसौक़ात मुताबात के तौर पे शवाहिद के तौर पे आपने जिक्र किया। तो अहादीस सही अहादीस भी है और बाज़ मकामात में हसन रिवायतों को भी आपने हसन लिजाती ही रिवायतों का भी आपने तज़किरा किया है। लेकिन हसन लिजाती ही को आपने हसन अहादीस हिसान को आपने मुस्तक़िलन जिक्र नहीं किया बल्कि जो अहादीस सिहा हैं उनकी तायीद में उनकी तक़वियत में उनकी मुताबात में उनके शाहिद के तौर पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उनका तज़किरा किया है। और एक बात ये भी जहन में रख लें कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है इस्तिलाहात का ये फ़न मुक़र्रर होने से पहले की ये तसनीफ़ है
اس وقت دونوں قسموں کو بھی صحیح کہتے تھے، چاہے وہ حسن ہو، حسن لذاتی ہو یا صحیح لذاتی ہی ہو، دونوں کو بھی حسن کہا جاتا تھا، اور کبھی کبھی دونوں کو بھی صحیح کہا جاتا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، یہ اصطلاحات بعد میں مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں جو صحیح لذاتی ہے اس کو حسن بھی کہا جاتا تھا، اور جو حسن لذاتی ہے اس کو صحیح بھی کہا جاتا تھا۔ تو صحیح حسن کو ایک ہی انداز میں اس وقت کہا جاتا تھا۔ بعد میں فنی طور پر یہ دونوں کو علیحدہ مفہوم کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو اعلیٰ درجے کے روات ہیں اور جو استقامت یعنی ضبط و اتقان میں اعلیٰ ہیں، ان کی روایت کو صحیح لذاتی ہی کہا جائے گا، اور جو ضبط و اتقان کے اعتبار سے تھوڑے کم ہیں ان کی روایت کو حسن لذاتی ہی کہا جائے گا۔ تو یہ بعد میں جو ہے یہ اصطلاحات وغیرہ تفصیل سے یہ مقرر ہوئے۔ الا ترى انك اذا وزنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الاعمشي واسماعيل بن ابي خالد، اب فرماتے ہیں کہ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انك اذا وزنت، کہ جب تم موازنہ کرو گے، ہؤلاء الثلاثه، ان تینوں کا، الذين سميناهم، جن کے بارے میں ہم نے بیان کیا، جن تینوں کے بارے میں ہم نے بیان کیا ان کا تم موازنہ کرو گے، عطاء، حضرت عطا سے، یعنی حضرت عطا کا، وہ تین کون ہے، وہ عطاء، عطا کا، و یزید، یزید کا، و لیثن، اور لیث کا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر تم موازنہ کرو گے ان تینوں کا جن کا نام ہم نے بیان کیا ہے، یعنی عطا، یزید، لیث، ان کا موازنہ کرو گے کس کے ساتھ، بمنصور ابن المعتمر، منصور بن معتمر کے ساتھ، سلیمان اعمش کے ساتھ، اسماعیل بن ابو خالد کے ساتھ، رحمہم اللہ جمیعاً، فی اتقان الحدیث، حدیث شریف کے اتقان کے معاملے میں، اس کو پختہ طریقے سے یاد رکھنے کے معاملے میں، استقامت سے بیان کرنے کے معاملے میں، والاستقامت فیہ، اس بارے میں، استقامت کے بارے میں، وجدتہم مبینین لہم لا یدانونہم، تو تم ان کو پاؤ گے، کن کو، جو پہلے ہم نے جن کے بیان کیا ہے کہ یہ ان سے بڑے فاصلے پر، بڑے فرق پر ہیں، لا یدانونہم، وہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ لا شک عند اہل العلم بالحدیث فی ذالک، اہل علم جو محدثین ہیں ان کے پاس اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ عطا، یزید، لیث کو منصور ابن معتمر، سلیمان اعمش، اسماعیل ابن ابی خالد سے اتقان حدیث اور استقامت حدیث کے معاملے میں کوئی نسبت، یعنی بہت فرق ہے ان تین اور ان تین کے درمیان۔ للذی استفاد عندهم من صحت حفظ منصور والاعمش واسماعیل واتقانهم لحدیثهم، کیونکہ محدثین کے پاس یہ بات مشہور ہے، استفادہ یستفید مشہور ہونا، للذی استفاد، کیونکہ محدثین کے پاس مشہور ہے، من صحت حفظ منصور بن معتمر کے حفظ کا معاملہ، اعمش کا، اسماعیل کے حفظ کا معاملہ، اتقانہم، اور ان کے اتقان کا معاملہ، احادیث مبارکہ میں جو اتقان کی کیفیت ان کی ہے، وانہم لم یعرفوا مثل ذلک، اور محدثین نے ایسا معاملہ، یعنی منصور و اعمش و اسماعیل کے حفظ کو جیسے انہوں نے جانا ہے، ان کی اتقان کی کیفیت، ضبط کی کیفیت، استقامت کی کیفیت کو جو جانا ہے، ایسی کیفیت انہوں نے عطا اور یزید اور لیث سے نہیں جانی۔ وفی مثل مجرا ہؤلاء اذا وزنت بین الاقران، اب یہ پھر آگے اور ذکر کر رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ دیکھیں کہ عطا، یزید اور لیث کے بارے میں یہ ایسے معروف، ضبط اور اتقان اور استقامت کے بارے میں ایسے معروف نہیں ہیں جیسے کہ منصور ابن معتمر اور اعمش اور اسماعیل ہیں۔ اب تھوڑا سا اس بارے میں آپ تفصیل کو سماعت کریں۔ درجہ دوم کے راوی میں امام مسلم نے بیان کیا عطا بن صائب، یزید بن ابو زیاد، لیث بن ابو سلیم، اور درجہ اول کے راوی منصور بن معتمر، سلیمان اعمش، اسماعیل بن ابو خالد وغیرہ ہیں۔ اب ان میں فرق دیکھیے کہ عطا بن صائب ثقفی، یہ کوفی ہیں، تابعی ہیں، اور 136 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت لی ہے، مگر آخری عمر میں ان کے حافظے میں خلل اور خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ضبط اور اتقان کا معاملہ اس طرح نہیں رہا، تو درجہ دوم میں یہ آگے۔ اسی طرح یزید بن ابو زیاد ہاشمی کوفی، متوفہ 136 ہجری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور سنن نے یعنی دیگر کتابوں میں، سیاہ ستہ کی کتابوں کے راوی ہیں، ثقہ ہیں، یہ بھی آخری عمر میں ان کا حافظے میں خلل پیدا ہوا، جس کی وجہ سے یہ بھی درجہ دوم میں آگئے۔ اور لیث بن ابو سلیم، یہ بھی ثقہ ہیں اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں، معتبر راوی ہیں، مگر آخر عمر میں ان کا بھی حافظہ، اس میں بھی خلل پیدا ہوا، جس وجہ سے درجہ دوم میں آگئے۔ اب منصور بن معتمر، سلیمان اعمش، اسماعیل بن ابو خالد، منصور بن معتمر جو ہے 132 میں ان کی وفات ہے، سلیمان اعمش متوفہ 147 آپ کی وفات ہے، اسماعیل بن ابو خالد 146 ان کی وفات ہے۔ ان دونوں درجوں کے راویوں میں ضبط و اتقان میں بڑا فرق ہے،
اور ان کے بارے میں جیسا ان 3 راویوں منصور، سلیمان اور اسماعیل، ان روات کے بارے میں جو ضبط و اتقان کی شہرت ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک موازنے کے ذریعے اور ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ وفی مثل مجرا هؤلاء اذا وازنت بین الاقران، اور اسی جیسے انداز میں، اسی جیسی معاملے میں، اذا وازنت جب تم موازنہ کرو گے، بین الاقران ہم زمانہ لوگوں کے درمیان، کابن عون جیسا کہ عبداللہ ابن عون ہے، ایوب سختیانی ہے، مع عوف بن ابی جمیلۃ و اشعث الحمرانی، عوف بن ابو جمیلہ اشعث حمرانی کے ساتھ، وہما صاحبا الحسن وابن سیرین، اور یہ دونوں جو ہے حضرت حسن بصری اور ابن سیرین کے تلامذہ میں سے ہیں، کما ان ابن عون و ایوب صاحبہما، اور ابن عون اور ایوب بھی جو ہے ان کے تلامذہ میں سے ہیں، الا ان البون بینہما، یعنی چاروں کے چاروں علامہ ابن سیرین اور حسن بصری کے شاگردوں میں سے ہیں، کما ان ابن عون و ایوب صاحبہما الا ان البون بینہما وبین ہذین بعید فی کمال الفضل و صحت النقل، مگر یہ کہ فرق ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں کے درمیان بہت دور ہے، بہت بعید ہے، بہت زیادہ فرق ہے، واضح فرق ہے، فضل کے کمال کے اعتبار سے، صحت نقل کے اعتبار سے، حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کی صحت کے اعتبار سے۔ وَإِن كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اگرچہ کہ عوف اور اشعث غیر مدفوعین، ان کو یعنی دفع نہیں کیا جاتا ہے، دور نہیں کیا جاتا ہے، دور نہیں کیا جا سکتا صداقت سے، امانت سے، یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے، وہ صداقت والے ہیں، امانت والے ہیں، طہارت و تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے فضائل تقوی پرہیزگاری کے سب ان کے پاس موجود ہیں۔ اہل علم کے پاس کوئی بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صادق نہیں تھے، ان میں امانت داری نہیں تھی، سب کہتے ہیں سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ ولیکن الحال ما وصفنا من المنزلۃ عند اہل العلم، لیکن مقام حالت وہی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اہل علم کے پاس مقام و مرتبے کا تعین ان کی صداقت اور امانت سے نہیں، بلکہ صداقت اور امانت کے ساتھ ساتھ ان کے ضبط و اتقان سے ہوتا ہے۔ تو جو ضبط و اتقان ابن عون کے پاس تھا، ایوب سختیانی کے پاس تھا، وہ کیفیت جو ہے عوف بن ابو جمیلہ اور اشعث حمرانی کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ چاروں کے چاروں ایک استاذ کے شاگرد رہنے کے باوجود 2 شاگرد ضبط و اتقان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ معیار پر ہیں، جس کی وجہ سے وہ درجے اول کے روات میں گنے جائیں گے، اور 2 شاگرد ضبط و اتقان میں کم ہیں، اگرچہ کہ وہ صدق و امانت کے اعتبار سے، صداقت اور امانت کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں ابن عون اور ایوب سختیانی کے۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ یہ بھی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہوا، جو مولا کائنات شیخ خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور جلیل القدر محدث ہیں، جن کی وفات اور جن کا وصال 90 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ 90 سال کے تھے، 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور اسی طرح محمد ابن سیرین بھی جو ہے بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں، جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ اور ان دونوں بزرگوں کے 4 شاگرد ہیں، دونوں کے، حسن بصری کے بھی اور ابن سیرین کے، چاروں کے، ان دونوں کے یہ 4 شاگرد ہیں، لیکن 4 شاگرد آپس میں برابر نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عون ابن عون بصری 150 میں آپ کا وصال ہوا، بہت بڑے فاضل اور بہت بڑے ثقہ راوی ہیں، متقن ہیں، ضابط ہیں۔ اور ایوب بن ابو تمیمہ سختیانی بصری بڑے ثقہ ہیں، ثبت ہیں، حجت کے ان کے بارے میں الفاظ ہیں۔ عوف بن ابو جمیلہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ اشعث بن عبد الملک حمرانی یہ بھی ثقہ اور فقیہ راوی ہیں۔ تو یہ 4 کے 4 ایک استاذ کے شاگرد ہیں، مگر عبداللہ بن عون اور ایوب سختیانی درجے اول کے راوی ہیں، اور عوف بن ابو جمیلہ اور اشعث حمرانی یہ درجے دوم کے راوی ہے، ضبط اور اتقان میں ان کے ہم پلہ نہ رہنے کی وجہ سے۔ تو جو کامل الضبط اور کامل الاتقان ہیں، تام الضبط اور تام الاتقان ہیں، وہ درجے اول کے راوی ہیں، اور جو خفیف الضبط اور خفیف الاتقان ہیں وہ درجے دوم کے راوی ہیں۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، اور ہم نے مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، ہم نے ان ساروں کا مثال میں ہم نے ان سب کے ناموں کو ذکر کیا، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً، تاکہ ان کی مثال یہ ایک علامت بن جائے، يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور تاکہ اس کو سمجھے وہ شخص جس کے اوپر اہل علم کا طریقہ مخفی ہو گیا ہے،
اہل محدثین کے مدارج کو، ان کے مقامات کو، ان کے مراتب کو ترتیب دینے میں اس مثال کو ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ جو آدمی اہل علم کے، محدثین کے طریقے سے جو نابلد ہے، ناواقف ہے، اس کو اندازہ ہو کہ محدثین اور راویوں کی ترتیب کس طرح مقرر کی جاتی ہے، اور درجے اول میں کون سے راوی آتے ہیں، درجے دوم میں کون سے راوی آتے ہیں، اور تیسرے درجے میں کون آتے ہیں۔ فلا یقصر بالرجل العالی القدر عن درجته، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو عالی المنزلہ یعنی بلند درجے کا جو راوی ہے، نا سمجھی میں اور ناواقفیت کی وجہ سے اس کے درجے سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ فلا یقصر، تو جو آدمی کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، جب وہ یہ جانے گا فلا یقصر، تو وہ یعنی کم نہیں کر دے گا بالرجل العالی القدری، جو عالی مرتبے والا آدمی ہے اس کو اندرجتی نہیں گھٹا دے گا، یعنی عالی مرتبے والے آدمی کو اس کے درجے سے نہیں گھٹائے گا۔ ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، اور جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نیچے کا ہے اس کو جو ہے اس کے مقام و مرتبے کے اوپر نہیں کر دے گا۔ یعنی آپ امام مسلم فرما رہے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ میں روات کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اس میں نہ کسی کو اس کے درجے سے گھٹایا جا سکتا ہے نہ درجے سے بڑھایا جا سکتا ہے، جس کا جو درجہ ہے اس درجے کے مطابق یہاں پر بات کی جائے گی۔ وَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقٍ فِيهِ حَقَّهُ، اور وہ شخص ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ وَيُنَزِّلُ مَنزِلَتَهُ، اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھے۔ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ، سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہا قالت، کیا فرمائی، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مقامات اور ان کے مراتب میں رکھیں۔ وقد مع ما نطق به القرآن من قول اللہ تعالی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پہ دوسرا علم والا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ روات کے بارے میں یہ کیا تقابل کیا جا رہا ہے، کسی کو اعلیٰ بتایا جا رہا ہے، کسی کو ادنا بتایا جا رہا ہے، کسی کو اوپر بتایا جا رہا ہے، کسی کو فروتر اور عاجز اور قاصر اور کم بتایا جا رہا ہے۔ یہ کمی کرنا، زیادتی کرنا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے علم والے پر علم والا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے مقامات مراتب الگ الگ ہیں، تو درجے اول کے جو راوی ہیں ان کو کم کر کے درجے دوم پر نہ لایا جائے، درجے دوم کے راوی کو کم کر کے بڑھا کر درجے اول نہ بنا دیا جائے، تو درجے دوم کو نہ اول کیا جائے نہ اول کو دوم کیا جائے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم مثال دے دے کر، ناموں کو بیان کر کر کے، میں نے اس لیے ان چیزوں کو بیان کر دیا تاکہ جس آدمی کے پاس محدثین کا طریقہ مخفی ہے اور جو غباوت میں رہنے کی وجہ سے نہیں جانتا کہ محدثین روات میں کس طرح بحث کرتے ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ فرق مراتب کا خیال رکھے۔ گر فرق مراتب نکنی زندقی، جس طرح کہا جاتا ہے، حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث بار بار یہ فرماتے تھے، گر فرق مراتب نکنی زندقی، اگر مراتب کا تم کو فرق نہ آئے تو تم زندقی بن جاؤ گے۔ تو مراتب کا خیال ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کے بارے میں بیان ہونا چاہیے۔ فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ نؤلف ما سألت من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طریقے پر جو ہم نے جو طریقوں کو ذکر کیا ہے، نؤلف، ہم تعلیف کریں گے، ما سألت من الاخبار عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی تعلیف جس کا تم نے مطالبہ کیا، یعنی آپ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے شاگرد، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا جو مطالبہ کیا، ہم اس طریقے پہ ان احادیث مبارکہ کو جمع کریں گے جو طریقہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ صدر یصدر، صدرن کے معنی جو ہے عام طور پہ صدر یصدر کے معنی پانی لے کر واپس آنے کے آتے ہیں، یہاں پر جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے معنی میں ہیں، تاکہ فائدہ حاصل کرے، لیکون تمثیلہم، ان کی مثال دینا یہ علامت ہو جائے، یصدر عن فہمہا، اس کو سمجھ کر فائدہ حاصل کرے، من، وہ شخص، غبی علیہ طریق اہل العلم، جس کے اوپر اہل علم کا طریقہ مخفی ہے، فی ترتیب اہلہ فیہ، کہ اس فن میں روات کو کس طرح مرتب کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو غافل ہے، نابلد ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے، وہ اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تمثیل بیان کی ہے۔ تو آج کے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا طرز تالیف بیان کیا کہ ہم جو ہے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا آغاز کریں گے، وہ اس شرط کے ساتھ کہ ہم احادیث مبارکہ کے 3 اقسام بنائیں گے اور روات کو 3 طبقات میں ہم تقسیم کریں گے، اور درجے اول کے راوی، درجے دوم کے راوی۔ پھر اس میں اب ایک بحث ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے روات کی تقسیم کا، اور یہ جو ذکر آپ نے فرمایا ہے
کیا یہی مسلم شریف میں آپ نے اس طرح کیا ہے یا کسی دوسری تصنیف کی آپ نے بات کی ہے؟ بہرحال مختلف قسم کے مباحث ہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ وعدہ اسی کتاب کے متعلق فرمایا ہے، اور آپ نے اپنی اس کتاب میں درجہ اول کے راویوں کو اصول میں ذکر کیا ہے، یعنی اصول میں آپ نے مستقلاً باضابطہ طور پہ اصل جو احادیث مبارکہ آپ نے ذکر کیے ہیں وہ درجہ اول کے راویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور بس اوقات درجہ اول کے راویوں کے ساتھ درجہ دوم کی راویوں کو بھی آپ نے لایا ہے، یعنی متابع بنا کر شواہد کے طور پر متابعات کے طور پر جو ہے آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حدیث میں ایک بات یہ بھی آپ نے سماعت کی کہ جہاں پر جتنا ہو سکے تکرار سے بچنے کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوشش کریں گے، لیکن اگر تکرار کہیں بہت زیادہ یعنی تکرار ناگزیر ہو اور تکرار کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تکرار کر دیں گے، اور تکرار سے بچیں گے کیسا اس کے بھی بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ کہیں پر اگر مکمل متن لینے کی ضرورت نہ ہو بلکہ متن کا وہ حصہ جو زائد معنی رکھتا ہے اگر اس حصے کو بھی لے لیا جائے تو اس طرح بھی آپ عمل کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک بحث ہے حدیث مبارک میں کیا تخریم کر سکتے ہیں؟ اختصار میں نہیں آئے حدیث شریف پہ درس کے دوران آپ تشریح کے دوران میں نے کہا اس کو اختصار فی الحدیث کہتے ہیں، تخریم کہتے ہیں، خرم کہتے ہیں، تجزیہ کہتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ مکمل جو حدیث ہے اس میں سے کوئی ٹکڑا الگ کر کے بیان کرنا، صرف ایک حصہ، ایک آدھ ٹکڑا، ایک آدھ جملہ، ایک آدھ فقرہ اس میں سے نکال کے بیان کرنا۔ تو اس بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ علامہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں اور مختلف ائمہ حدیث، ائمہ اصول حدیث نے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں بیان کیا ہے کہ جو علماء روایت بالمعنی کے قائل نہیں ہیں وہ تقریم الحدیث کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی جو یہ ناجائز سمجھتے ہیں کہ روایت کو بالمعنی ذکر کیا جائے، جیسے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کو بیان کیا، اس کو صحابہ نے سماعت کیا، اگر وہ صحابہ سے تابعین نے سماعت کیا، صحابی سے تابعین نے سنا، تو جو الفاظ جو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اور جس کو صحابی نے ادا کیا ہے، تابعین نے ان کو سنا ہے، من وعن انہی الفاظ کو نقل کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسا یعنی ان الفاظ کو تبدیل کر کے اس کے معنی کو ادا کرتا ہے تو مطلقاً اس روایت بالمعنی کو بعض حضرات نے ناجائز کہا ہے، لیکن یہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ عارف بالحدیث یعنی حدیث شریف کے معنی کو جاننے والا اور اس بات کو جاننے والا کہ الفاظ کا فرق کیا ہوتا ہے، اس کے مدلولات کا فرق کیا ہوتا ہے، اور الفاظ کا فروق کیا ہوتا ہے، الفاظ کے فروق کیا ہوتے ہیں، کون سا لفظ ذکر کیا جائے تو کیا معنی آتے ہیں، اور لفظ کی تبدیلی سے کیا معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کے مدلول میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو عارف ہوتا ہے، لغت کا عارف، بلاغت کا عارف اور حدیث کی نزاکتوں کا عارف، اس کے مضمون کے خلل کو جو جانتا ہے، اگر ایسا شخص ہو کہ لفظ کو تبدیل کرنے سے یہ خلل پیدا ہوگا، ایسا عارف بالحدیث اگر وہ روایت بالمعنی کرتا ہے تو تمام جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یعنی روایت بالمعنی جائز ہے۔ تو جہاں پہ روایت بالمعنی کو جائز کہتے ہیں وہیں پہ تخریم کے بارے میں بھی یہی اصول اور یہی اصل اور یہی قاعدہ، یہی ضابطہ ہے کہ تخریم بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو عارف بالحدیث ہو، جو معرفت رکھنے والا ہو، جو یہ جاننے والا ہو کہ اس حدیث کے اس حصے کو یہاں سے اگر اٹھایا جائے گا اور اس حدیث کو پوری متن کے ساتھ نہیں پیش کیا جائے گا تو کہیں اس حصے کو سمجھنے میں کوئی خلل تو پیدا نہیں ہو جائے گا۔ تو جو معرفت رکھنے والا ہو، معرفت تامہ رکھنے والا ہو اور کلام کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہو، اشارت النص، عبارت النص، دلالت النص کو جاننے والا ہو، مدلولات کو جاننے والا ہو، معانی کو جاننے والا ہو، فروق کو جاننے والا ہو، لغت کا بہت بڑا ماہر ہو، اگر وہ ان تمام چیزوں میں غور کرنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حصے کا پیچھے سے کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس کو اٹھا بھی دیا جائے اور پورے متن کو ذکر نہ کر کے متن کا صرف اتنا حصہ دوسری جگہ ذکر کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر وہ عارف بالحدیث ہے تو اس کے لیے خرم کرنا، تخریم کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی حدیث بخاری شریف پڑھتے وقت ہم نے بار بار جو ہے اس کا ملاحظہ کیا، اور حضرت شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین رحمۃ اللہ علیہ ہم کو بار بار بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ خرم ہے، اور حدیث شریف کے مکمل متن سے جو ہے اس کا چھوٹا سا حصہ، کوئی جملہ اس کو الگ کر کے بیان کرنا یہ خرم کہلاتا ہے۔ حضرت نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا۔ تو بہرحال اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ
خرم تخریم جائز ہے لیکن عارف کے لیے جو اس کی معرفت رکھنے والا ہو جائز. اسی طرح روایت بالمعنی بھی جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مقررین احادیث مبارکہ کو جو ہے سناتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ احادیث مبارکہ کو سمجھے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کے معنی کو تبدیل کر کے، اس میں تحریف کر کے، اس میں جو ہے منظر کشی کر کے کچھ ایسی باتوں کو ملا کر بیان کرتے ہیں جو احادیث مبارکہ میں نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں آئے گا. یعنی اب حدیث مبارک کو روایت بالمعنی، یعنی ایک حدیث شریف کو آپ سمجھ لیے، اس کے معنی کو بیان کرنے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اردو میں، تقریر میں، درس میں بھی وہی شخص حدیث مبارک کے معنی کو ذکر کر سکتا ہے جو حدیث کا عارف ہے، یعنی حدیث کی معرفت رکھنے والا ہے، فن سے مزاولت رکھنے والا ہے، فن حدیث میں ممتاز صلاحیت رکھنے والا ہے، اور محدثین میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. وہی شخص اس کے بارے میں اس کا معنی مفہوم بیان کرے گا. ورنہ ایسا آدمی جو اس کے نوک و پلک سے واقف نہ ہو، مزاولت نہ ہو، وہ محدث نہ کہلاتا ہو، مہارت اس کے اندر نہ ہو، اگر وہ بیان کرے گا اس کے معنی مفاہیم کو، تو حدیث شریف کا معنی کیا ہوگا اور وہ کیا بیان کر دے گا اور کتنے مفاہیم میں خطا ہو جائے گی. تو یہ بہت نازک سا مسئلہ ہے اور انتہا. دیکھیے کتنا احتیاط، کیسی بحث. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جہاں پر مکمل متن لانے کی ضرورت نہ ہو، صرف ایک حصہ اگر ہم لا کے معنی زائد، پہلے آپ نے یہ بات کی کہ تکرار ہم نہیں کریں گے، لیکن تکرار کہاں پہ کریں گے؟ اگر دوسرے متن میں، دوسری حدیث میں اگر کوئی زائد معنی آتے ہیں جو ہم نے جس حدیث کو لایا اس میں نہیں ہے اور وہاں معنی زائد ہے، تو اس کے لیے ہم تکرار کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اتنا معنی زائد جو زائد ہے اس حدیث میں اتنا ہی لے سکیں بغیر پورے متن کو ریپیٹ کرے بغیر، تو ہم اتنا ہی لے لیں گے. ورنہ اگر نہیں لے سکیں گا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حصے کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور اس حصے کو اس متن سے آپ توڑ کے بیان نہیں کر سکتے، الگ کر کے بیان نہیں کر سکتے، اس کو جدا کر کے بیان نہیں کر سکتے، مکمل آپ کو بیان کرنا ہی پڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ اس مسئلے پہ اب بحث ہوئی کہ کیا حدیث میں خرم جائز ہے، تخریم جائز ہے، حدیث کا اختصار جائز ہے، اس کا تجزیہ جائز ہے، اس کے ٹکڑے الگ کر کے بیان کرنا جائز ہے. اب بحث ہوئی، ہنگامہ. اب محدثین کرام میں پھر اب ائمہ کے اقوال، ائمہ بیان کر رہے ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے اور غیر جمہور کی رائے وہ ہے. اب دیکھیے ایک اتنی بات خرم تخریم بالحدیث پہ کون محدثین تخریم کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ جو عربی داں ہیں، جو عربی زبان کو جانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ شرائط رکھی جا رہی ہے کہ آپ لغت کی مہارت تامہ تم کو ہونی چاہیے، اس کے مدلات سے تم کو واقف ہونا چاہیے، اس کے اسرار سے تم کو واقف ہونا چاہیے، اس کے فروق سے تم کو واقف ہونا چاہیے، تب جا کر روایت بالمعنی کرنے کی اجازت ہے. تو روایت بالمعنی بھی وہ کر سکتا ہے جو عارف ہو، معرفت تامہ رکھتا ہو، مزاولت فن رکھتا ہو، وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے. تو اب موجودہ زمانے میں ہم کو احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایسا آدمی جو کوئی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، کوئی لغت کی مہارت نہیں رکھتا، کوئی علم نہیں رکھتا، اور میدان میں آ کے وہ کچھ بھی بولے گا تو پھر عزیزان محترم یہ اس کے لیے بھی بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہوگی اور ملت کے لیے، امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا. تو علوم کو پہلے صحیح طریقے سے حاصل کرنے اور اس کے بعد اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ یہ بہت عظیم الشان مقدمہ ہے. اس میں جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کے بارے میں، اپنی تصنیف کا سبب کیا ہے، اس کا طرز تصنیف کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا. پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مقدمے میں اصول حدیث، بہترین طریقے سے آپ نے اصول حدیث کے بنیادی مسائل کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصول حدیث کی بنیادی یعنی معلومات میں سے امام مسلم کا مقدمہ ہے، اور اولین کارناموں میں سے اصول حدیث پر کیے جانے والے، مصطلحات حدیث پر کیے جانے والے اولین کارناموں میں سے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے اور بہت گہرا ہے، ضمائر کا بہت انتشار ہے اور جملوں میں بہت یعنی تاکید ہے، کئی مقامات پہ بڑی توجہ کے ساتھ باضابطہ ترکیب کرتے ہوئے یہ عبارت جو ہے باضابطہ ترکیب کر کے پڑھنے کی ہے. کون مبتدا بن رہا ہے، کہاں اس کی خبر آ رہی ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، اور متعلق کیا ہے، متعلق کیا ہے، کون کس کا کس سے تعلق ہے، جار مجرور کس سے متعلق ہو رہے ہیں. پورا میں اگر ترکیب کروں گا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کون سی چیز کہاں جا کے مل رہی ہے. تو باضابطہ یہ مقدمہ انتہائی عظیم مقدمہ ہے، بہت فائدہ بخش، نفع بخش مقدمہ ہے. میں آپ تمام طلباء، طالبات، دوست و احباب جو بھی سن رہے ہیں، تمام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ
اس کو پوری توجہ کے ساتھ، عبارت کی گہرائی کے ساتھ، الفاظ کی تحلیل کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کی ترکیب کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو انتہائی عظیم نایاب تحفہ مقدمے کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس کو مکمل سمجھیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے ہوا میں، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ زمین میں ٹک جاتے ہیں۔ تو خیر الناس من ينفع الناس میں پر عمل کریں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چیزوں کو سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی قصور ہو رہا ہے، کوئی کمی ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معانی مفاہیم کا انکشاف، انشراح، اور وہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں پر اس کو کھولے اور اس کو واضح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔